اب ہم آتے ہیں ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ, بیکاز آئی تھنک میرے ایکسپیرینس میں, میرے جو آبزرویشن کے اندر جہاں تک میرے پاس کیسز آتے ہیں, میں نے دیکھا سب سے زیادہ جو کمپلینٹس آتی ہیں نا وہ اس ڈپارٹمنٹ میں آتی ہیں. بہنیں بھائیوں کے بارے میں کمپلینٹ شاید کم ہو, بچوں کی ماؤں کے بارے میں یا ماؤں کی بچوں کے بارے میں شاید کم ہو, لیکن جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے نا اس میں آپ کو بہت کمپلینٹس ملتی ہیں. یا ہسبینڈ بیوی سے تنگ آیا ہوا ہے, یا وائف جو ہے وہ ہسبینڈ سے تنگ آئی ہوئی ہے. ایک وجہ جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے شادی یا ویڈنگ پلاننگ کو جو ہے نا ہم لوگوں نے امپورٹنس دی ہوئی ہے, اور میرج پلاننگ کو ہم نے امپورٹنس نہیں دی ہوئی. ہمارا فوکس ہی ڈفرنٹ ہے. ہم کہتے ہیں دلہن جوڑا کون سا پہن رہی ہے, کیٹرنگ کون کرا رہا ہے, ہوٹل کون سا بک کرایا ہوا ہے, ڈی جے کون ہوگا, کھانا کون سا سرو ہوگا, وغیرہ وغیرہ. یہ ہماری جس کو آپ کہتے ہیں ایونٹ مینجمنٹ ہے نا, تو ہم لوگ تو اس پہ فوکس کریں. اچھا وہ کہاں سے کپڑے بنوانے ہیں, اچھا میچنگ غرارہ کہاں سے ہوگا, لڈو آئیں گے یا گلاب جامن آئیں گے, مطلب یہ ہمارا فوکس. پھول کہاں سے آئیں گے, دس از دا فوکس رائٹ. بیسیکلی امپریشن, آپ کی پکچرز لی جائیں گی, ویڈیو بنے گی, لوگوں کو ہم نے اپنا یہ ایونٹ کیسا دکھایا. بالکل. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تو اکثر اسلام آباد کے کونوں کونوں میں فوٹو شوٹ جو ہو رہے ہوتے ہیں, اٹس آلموسٹ لائک اے ویڈیو, کوئی فلم بن رہی ہے رائٹ. اچھا دوسری طرف آپ دیکھو جو میرج پلاننگ ہے کہ بھائی اللہ کے بندے, جو ہسبینڈ شادی کرنے جا رہا ہے تجھے پتا ہے ہسبینڈ کے رائٹس کیا ہوتے ہیں, رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں. جو لڑکی شادی کرنے جا رہی ہے کیا تجھے آئیڈیا ہے کہ تیرے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہیں. تو بیکاز وی ڈونٹ ایون نو, اینڈ اسپیشلی فرام دا اسلامک پرسپیکٹو, تو ہم بالکل ہی زیرو ہیں. تو چونکہ ہمیں نہیں پتا, ہم بڑے کلچرل طریقے سے جی رہے ہوتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر جو بھی کوئی رول ماڈلس تھے انہی کا طریقہ ہم فالو کریں گے, چاہے وہ دین میں ہو یا اس سے باہر ہو. تو اس کی وجہ سے a lot of friction comes about as soon as couples get married. And this is where a lot of problems come کہ ہسبینڈ جو ہے وہ وائف کو رائٹس نہیں دے رہا, وائف جو ہے وہ ریٹیلیٹ کر رہی ہے, وہ ریٹیلیشن ہسبینڈ کو پسند نہیں آ رہی, وہ کہتا ہے جی بیوی میری بات نہیں سنتی, وہ کہتی ہے میرا ہسبینڈ میرے پہ ظلم کرتا ہے, and that's when problems occur. And the biggest joy to Iblis is when husband and wife separate. تو سب سے بڑا مسئلہ ہی سر یہاں پڑا ہوا ہے. اچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو اکثر لبرلز کو بہت چبھتی ہے, اور وہ حدیث کیا ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا, ٹھیک ہے, اور اس سے مرد اور عورت سے یہاں مراد جمہور علماء کے نزدیک آدم علیہ السلام اور اماں حوا ہے. اچھا اب یہاں تک تو وہ حدیث سناتے ہیں کہ تو یہ کیا بات ہوئی, عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا. آگے تو سن لو نبی نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا جو پسلی ہوتی ہے نا وہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اب اس پہ بھی اختلاف ہے, ٹیڑھی اس کا مطلب ہے عورت ٹیڑھی ہوتی ہے. اچھا اور پھر اب آگے سنو کہ کیا کہا کہ پھر اس کے ساتھ اس کا خیال کرنا, کیونکہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ عورتوں نہ چھیڑ ملنگا نو, ٹھیک ہے نا, حد سے زیادہ مطلب کہ آپ ان کو دیکھو. ایک چیز بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک جس, اور دیکھو جو پسلی ہے نا, اگر وہ پسلی آپ کی ٹیڑھی نہ ہو کیا وہ فنکشن کرے گی, اپنا رول پلے کرے گی؟ نہیں کرے گی. پسلی کس چیز کو پروٹیکٹ کر رہی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لنگس کو اور آپ کے ہارٹ کو, امپورٹنٹ چیز کو. تو the پسلی is protecting the heart and the lungs which are vital organs of the human body. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر عورت کو پیدا کیا ہے تو وہ انسان کو سب سے زیادہ اس چیز کو پروٹیکٹ کر رہی ہے جو اس کے لیے سب سے ویلیوبل ہوتی ہے. اور یہ کہا گیا کہ اس کو جو ہے نا یعنی ٹیڑھا کرنے, یعنی اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا بہت اس طریقے کے ساتھ, زور زبردستی کے ساتھ, پھر کیا ہوگا وہ ٹوٹ جائے گی. یعنی اس پوری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی اہمیت کیا ہے, عورتیں تمہارے لیے کتنی ضروری ہیں, ہاؤ مچ ڈیپینڈنٹ یو آر آن ویمن فار یور لائف, فار یور پروٹیکشن یو نیڈ ویمن, فار یور سینٹی یو نیڈ ویمن, رائٹ. اور پھر ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ اس کو جس طرح وہ ہے آرام سے پیار سے لے کے چلنا, پیار سے, کیونکہ مردوں کے اندر ایک نیچرل ایبلٹی ہوتی ہے اگریشن کی, وائلنس کی, جو بھی ہے, تو اس کے ساتھ یہ ہمارا معاملہ مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ اگر زیادہ کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی. سو توڑنا نہیں عورت کو توڑنا نہیں ہے. ہنڈریڈز آف حدیث ہیں, بلکہ وہ حدیث ہے نا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق کا سب سے اچھا ہے, یو نو, اور ان اخلاق والوں میں سے بھی بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی وائفز کے ساتھ اچھے ہیں. یہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ جو میڈیا ہے نا اس نے بھی آن ٹاپ آف دیٹ جی خوب خرابی پیدا کی ہے. یہ جو ڈرامے پتہ نہیں ساس بھی کبھی بہو تھی اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامہ ہو گیا, بہت نئے آ گئے, وہ بہت نئے آ گئے. ہم مولوی ٹھہرے تھوڑے سے, مولویوں کو کیا پتا, ان ڈراموں نے بہت دماغ خراب کیا ہوا ہے. آئی مین آپ کو کیا لگتا ہے میڈیا جو آپ دیکھتے ہیں اس کا آپ پہ اثر نہیں ہوتا؟ ہمارے بیڑا غرق ہونے کی یعنی فیملی سسٹم کے ٹوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ
آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ ڈراموں کا گند ہے. اور اس کے علاوہ پھر یہ جو بالی ووڈ کلچر آ گیا جس نے لو کو ایسا بنا دیا کہ لو سارا نا شادی سے پہلے ہوتا ہے, شادی کے بعد تو سناٹا.com ہوتا ہے نا, سناٹا یعنی اس کے بعد کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس آپ کو یعنی پیار ہوا, شکل دیکھی, بڑی خوبصورت تھی, لڑکا بڑا ہینڈسم تھا, بس جی بس وہ دل کھلے, پھول نکلے اور بادل آئے اور رینبوز آئے اور بنی ریبٹ چھلانگے لگا رہے تھے, رائٹ, اور پھر سارے مل کے سنکرونائز ڈانس کر رہے تھے, سب کے سٹیپس میچ کر رہے تھے, بڑی زبردست مہندی کا فنکشن ہو گیا, شادی ہوگی اور خدا حافظ. اس کے بعد کیا ہوا, اصل جو چیز ہے وہ تو سٹارٹ ہی نکاح کے بعد ہوتی ہے, اور وہ رسپانسبلٹیز کی بات کوئی نہیں کرتا. اچھا وہاں پہ جو جن موویز میں وہ جہاں پہ آدھی تو یہی اینڈ ہو جاتی ہے نا, جسٹ میرڈ اور گاڑی نکل جاتی ہے اور ختم ہوگی, جو اس کے بعد چلتی ہے نا کہ اور مووی بھی تو نہیں چلانی ہے, اس کے بعد صرف شادی کی پرابلمز دکھاتے ہیں, صرف اتنی پرابلمز دکھاتے ہیں, اور ایونچولی دکھاتے ہیں کہ وہ شادی ٹوٹ کے نا وہ لڑکے کو یا تو کسی اور لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے, یا لڑکی کو اور بندہ پسند ہے اور وہ ختم ہو. اپنی ساری فیڈ ان سے لے رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, اگر ہم فیڈ قرآن اور حدیث سے لے رہے ہوتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے لے رہے, یار واقعی میں آپ نے صحیح بات کی. دیکھیں اگر ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیشن شپ پڑھا ہوتا سیدہ عائشہ کے ساتھ رضی اللہ عنہا کے ساتھ, ہم نے ان کا ریلیشن شپ یہ پڑھا ہوتا کہ ان کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا ریلیشن شپ تھا, اور ہم نے یہ ان کو واقعی میں پڑھا ہوتا جن کے محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں, اگر ہم نے ان کا ریلیشن شپ پڑھا ہوتا کہ وہ کیسے تھے اپنی بیوی کے ساتھ, وہ کیسے ڈیل کرتے تھے. I mean, subhanallah, I can guarantee you read the relationship of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with Sayyidah Aisha and you'll say it's the best love story in the universe. Because اتنی محبت, اتنا پیار, اتنا کیئر, اتنی افیکشن, اتنا لو, چھوٹے چھوٹے جسچرز میں اتنا پیار تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. جب وہ حدیث مینشن کرے نا, جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے, تو وہ صحابہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, یا بلکہ ان کے سوال میں شاید امپلیسٹ تھا کہ کسی مرد کے بارے میں بات ہوگی, جواب آئے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said عائشہ, اور پھر اتنا محبت تھی, اتنا ایسوسیشن کا لیول دیکھیں, پوچھا اس کے بعد, تو the answer actually was in a way that it showed further association with Aisha رضی اللہ عنہ, ابو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. آپ نے سوچے کوئی آج کا مرد کسی اپنے دوستوں کی گیدرنگ میں کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے زیادہ محبت ہے, ہم تو یہاں پہ اگر اس کو جنرلی ہوگی بھی نا نام لے کے, بیوی کا نام لے کے, یعنی یہ بھی نہیں کہ نا وہ بیگم سے بہت پیار ہے, ایسے نہیں, نام لے کے کہے کہ اس سے بہت اوپنلی کہے, کلیئرلی کہے مجھے پیار ہے, ختم ہو گئی. بہت سیریس بات ہے ویسے, یہ مشکل ہنسیں ہے گے, لیکن گرل فرینڈ کا کہنا آسان ہے. ہاں ایگزیکٹلی, وہ بلکہ پراؤڈ, وہ something to be proud of actually. This is so, things have gone so wrong actually, کہ جو چیز شرمندگی اور اس کا باعث ہونا چاہیے تھا وہ پراؤڈنس کا باعث بن گیا کہ جی I have achieved something. So we are not following that. چھوٹے چھوٹے جسچرز تھے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پانی یا کوئی دودھ وغیرہ پیتے تھے نا, تو سب سے پہلے سیدہ عائشہ کو آفر کرتے تھے, یعنی کچھ چیز پینی ہے تو ان کو پہلے آفر کرتے کہ آپ پئیں, تو وہ وہاں سے پیتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ انہوں نے کہاں سے پیا, اور جہاں سے انہوں نے پیا ہوتا تھا ایگزیکٹلی وہیں سے پیتے تھے. اور یہ حدیث سیدہ عائشہ خود نریٹ کر رہی ہیں, اور سوچیں کتنی خوشی سے نریٹ کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک ایک جسچر کو نوٹ کرتے تھے کہ میں کس طرح, تو سوچیں کہ ان کا کتنی ان کو محبت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی زیادہ ہوگی. اور اس طرح کی بے شمار حدیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کہ جو آپ کا ریلیشن شپ تھا. آپ سیدہ عائشہ کے ساتھ ریس بھی لگایا کرتے تھے, صحابہ کے ساتھ کبھی اگر کسی جو ہے نا کیمپین پہ جا رہے ہیں, کسی ایکسپیڈیشن پہ جا رہے ہیں, تو صحابہ سے کہا آپ لوگ آگے نکل جائیں, اب صحابہ آگے چلے گئے, پیچھے آپ کوئی بھی نہیں ہے, تو اب آپ عائشہ جو ہے نا سیدہ عائشہ سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ عائشہ آؤ ہم ریس لگاتے ہیں. یعنی آج لوگ جو ہے نا وہ اپنی بیوی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ بھاگا کرتے تھے, دوڑ لگا کرتے تھے, اور ایک ہیلدی کمپٹیشن تھا. سو آئی تھنک ہم لوگوں نے نا somewhere we have missed out, you know, ہم لوگوں نے یہ فیک بالی ووڈ اور یہ جو ہمارے ڈراموں کا پیار ہے نا, یہ 2 نمبر قسم کا جو حرام ریلیشن شپ ہے, اس کو ہم نے بہت گلوریفائی کر دیا ہے. اور جو اصل پیار اور محبت شادی کے بعد ہونا چاہیے, اور جو کیمسٹری ہسبینڈ وائف میں ہونی چاہیے, وہ ہم نے کہیں نہ we have lost it somewhere. یہی چیز جو ہے نا وہ میرج کو بیسیکلی سسٹین کیے رکھتی ہے. آپ دیکھیں یہ برکت جو ہے نا وہ ایک اللہ کی طرف سے آئی ہے, ریلیشن شپ میں نہیں ہوتی, یہ صرف نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے. So this thing is missing out on all other relationships. اچھا ایک سوال ہے, اب وہ سوال یہ ہے کہ بہت سے ہسبینڈز ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی رائٹس تو ساری لے رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر رہے ہوتے. تو اس کیس میں آپ لوگ کیا ایڈوائز کریں گے ان خواتین کو جو کہ ایک ایسے ریلیشن شپ میں ہیں جہاں پہ ان کا ہسبینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ مے بی اگریسو ہے, مے بی بہت ابیوسو ہے, مے بی وہ کوئی ایسے کام کر رہا ہے جو کہ بالکل حرام ہے, یا کوئی ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اناپروپریٹ ہیں, اور اس عورت کا جان یا اس کی مال یا اس کی عزت آبرو جو ہے وہ خطرے میں ہے, جن کو ہم مقاصد شریعہ کہتے ہیں, ان میں سے کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہیں وہ خطرے میں ہیں. تو ایسی عورت جو ہے اس کے لیے, کیونکہ ایسی خواتین ہیں, ہم لوگ ڈینائی نہیں کرتے اور نہ ہمیں کرنا چاہیے کہ جو ریئلٹی ہے, جو ہمارے یہاں پہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں,
ہمیں ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. تو اگر کہیں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے اس کو نہیں پتا سر پیر کہ بھائی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور وہ اپنی طرف سے لگا ہوا ہے, تو ایسی خواتین کو ہم کیا ایڈوائز کریں گے؟ علماء تو زیادہ یہی کہتے ہیں کہ اگر خاص طور پہ کچھ جو مقاصد شریعہ ہے نا وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں تو پھر ایسی خاتون کو الگ ہو جانا چاہیے. صحیح. وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں کہ وہ کس ایکسٹینٹ کی ہیں. صحیح. یا تو اگر کسی تیسرے بندے کو بیچ میں لا کے وہ ریزالو ہو سکتے ہیں ایشو, تو وہ دیٹ شوڈ بی دی فرسٹ تھنگ. اوکے, ڈائیورس جو ہے وہ فرسٹ تھنگ آپ نے یہ بتائی کہ کسی کو انوالو کر لیں, لائک فار ایگزامپل ریچنگ آؤٹ ٹو سم ون